اس وقت ہمارا ایک ایسے موضوع پر جمع ہے جس کا تعلق شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ ہم سب نائبین رسول ہیں اور ہم سب پر یہ ذمہ داری ہے کہ قوم و ملت کی رہنمائی کریں، قوم و ملت کو صحیح راستہ بتائیں، صراط مستقیم کی طرف ان کو گامزن کریں۔ اور اسی نسبت پر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک ایسی تنظیم سے جوڑا ہوا ہے جس تنظیم کا نام جمعیت علماء ہند ہے، اور یہ اللہ والوں کی جماعت ہے، اہل علم کی جماعت ہے، اور اس جماعت کے ذریعے پورے ملک کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر خدمات اور قربانیوں کا دائرہ وسیع ہے اور اس کی خدمات کو ہر کوئی جانتا ہے۔ ماہ محرم احترام اور عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے آتے ہی بہت ساری خرافات، رسم و رواج اسلامی معاشرے کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور لوگ اس کو عبادت سمجھ کر کے انجام دینے لگتے ہیں۔ جمعیت علماء مالیگاؤں اور ضلع ناسک کے ذمہ داران نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ گزشتہ کئی سالوں سے شہر کے مختلف علاقوں کے اندر پروگرامات منعقد کیے جاتے ہیں، لیکن اس سال یہ فیصلہ ہوا کہ شہر میں جو مکاتب جاری ہیں وہاں پر بھی پروگرام کیے جائیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ شہر میں جو جید علماء کرام ہیں، جن کی شہر پر نظریں ہیں، جو شہر کے نبض کو، شہر کے حالات کو جانتے ہیں، ان کی بھی خدمات لی جائے۔ الحمدللہ ان سے بھی جب درخواست کی گئی، انہوں نے دعوت کو قبول کیا، پروگرام کی زینت بنی اور اپنے علم کے ذریعے سے امت تک کے صحیح باتیں پہنچائی۔ اسی نسبت پر آج آپ لوگوں کو جوڑا گیا ہے۔ قبل اس کے کہ آگے کا پروگرام جاری ہو، میں چاہتا ہوں کہ تلاوت کلام پاک کے ذریعے ہماری آج کی اس خصوصی نشست کا آغاز ہو۔ میں تلاوت کلام پاک کے لیے جمعیت علماء کے ایک رکن مسجد امین عشرت کے امام و خطیب جناب مفتی شعیب احمد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کے ذریعے مجلس کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کلام پاک کے ذریعے ہماری اس اہم نشست کا آغاز ہوا۔ 10 روزہ جو پروگرام ہوا ہے، ماہ محرم ہماری ذمہ داریاں اور عقیدہ تحفظ ختم نبوت، اس پروگرام کے انعقاد کا جو مقصد تھا وہ تو ہم سب کے سامنے ہے، لیکن اس میں 2 چیزیں، ایک تو اس پروگرام کی وجہ سے خرابی ہے اور دوسرے اچھائی ہے۔ خرابی تو یہ ہے کہ صرف یہ پروگرام 10 دن ہی کیوں، اور اچھائی تو یہ ہے کہ 10 دن تو ہے، اچھائی یہ ہے کہ 10 دن تو ہے، لیکن اس سلسلے میں صدر محترم حضرت مولانا آصف شعبان صاحب سے جب گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جو مقررین ہمارے شہر کے جید علماء کرام ہیں، ان کو جب مدعو کریں گے تو ان کے ہم تاثرات لیں گے، 1 منٹ کے، 2 منٹ کے، تاکہ انہوں نے اس پروگرام کو کیسا پایا، اس پروگرام کے ذریعے سے کیا اچھائی وجود میں آئی، اس پروگرام کو آگے جاری رکھنا یا اس کی کیا شکلیں ہوں گی،
یہ تاثرات لینے کے لیے 1-2 منٹ کا وقت دیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام کی صدارت، جیسا کہ جمعیت علماء کا ایک اصول اور ضوابط ہے کہ جب جمعیت کے صدر موجود ہوتے ہیں تو وہی صدارت فرماتے ہیں۔ جمعیت علماء مالیگاؤں کے صدر محترم حضرت مولانا آصف شعبان صاحب تشریف فرما ہے، وہی آج کے پروگرام کی صدارت کر رہے ہیں، اور انہی کی صدارت میں انشاءاللہ آج کی مجلس پائے تکمیل کو پہنچے گی۔ قبل اس کے کہ تاثرات کا سلسلہ جاری ہو، میں جناب قاری اخلاق احمد صاحب جمالی سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں، اور جن حضرات کا نام لیا جائے صدر محترم کے ذریعے ان کا جو ہے تو استقبال کیا جائے۔ گلدستہ ہے، شال ہے، اس کے ذریعے سے انشاءاللہ ان کا استقبال کیا جائے گا۔ حافظ اقبال احمد صاحب بھی تشریف لائے۔ میں سب سے پہلے مادر علمی مدرسہ اسلامیہ کے شیخ الحدیث و صدر المدرسین حضرت مولانا محمد انور صاحب مزاری دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں، اور صدر محترم حافظ انیس اظہر صاحب جمعیت علماء ضلع ناسک کے صدر ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت مولانا محمد انور صاحب مزاری کی خدمت میں سال اور گلدستہ پیش کرے اور ان کا اعزاز و اکرام کرے۔ ایک چھوٹا سا ہدیہ بھی ہے، رومال ہے، مسواک ہے۔ تحب تحد و ہدیہ لیتے دیتے رہا کرو، اس سے محبتیں بڑھے گی۔ اور آؤ یاسین سیٹ ساتھ میں رہیں گے۔ اسی طریقے سے مدرسہ تجوید القرآن کے استاذ حدیث امام و خطیب مسجد احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رفیق محترم حضرت مولانا اقبال احمد امتیاز اقبال صاحب سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں، صدر محترم کے ذریعے ان کا بھی استقبال ہے۔ ماشاء اللہ۔ اسی طریقے سے ہمارے درمیان تشریف فرما ہے مولانا رمضان حبیب ندوی صاحب، یہ بھی ماشاءاللہ باصلاحیت عالم دین ہیں، اور شہر پر بھی ان کی نظریں ہوا کرتی ہیں۔ میں جناب یاسین سیر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائے اور حضرت مولانا کی خدمت میں شال اور گلدستہ پیش فرمائیں۔ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائیں۔ اسی طریقے سے ہمارے درمیان تشریف فرما ہے ماشاءاللہ دارالفلاح یتیم خانہ آزاد نگر کے ناظم جناب مولانا خالد اختر رشیدی صاحب، میں ان سے درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں، اور جناب قاری اخلاق احمد صاحب جمالی ان کی خدمت میں شال اور گلدستہ پیش فرمائیں۔ حافظ اقبال احمد صاحب ہمارے درمیان ہیں، وہ تھوڑا لیٹ آئیں، لیکن استقبال سے پہلے ہی تشریف لے آئیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ آگے تشریف لائیں۔ مفتی عطاء الرحمن انوری صاحب سے درخواست ہے کہ حافظ اقبال احمد صاحب کا استقبال کرے۔ ماشاءاللہ۔ مدرسہ ریاض الجنہ کے بانی و ناظم حافظ جمیل احمد صاحب اشاعتی ہمارے درمیان تشریف فرمائیں۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آگے تشریف لائیں، اور جمعیت علماء کیمپ کے صدر مولانا محمد حسن صاحب ملی یہاں تشریف فرمائیں، ان سے درخواست ہے آگے تشریف لائیں اور حافظ صاحب کا استقبال کریں۔ اسی طریقے سے شال اڑو، ماشاءاللہ۔ مدرسہ حضرت اکرمہ کے بانی و ناظم جناب قاری ریحان فردوسی صاحب، ان سے درخواست ہے آگے تشریف لائیں۔ مولانا صغیر احمد صاحب شمسی نائب صدر جمعیت علماء مالیگاؤں، ان سے درخواست ہے تشریف لائیں اور قاری صاحب کا استقبال کریں۔
ماشاء اللہ. قاری شفیق احمد صاحب جمالی مدرسہ اسلامیہ. حافظ فتح محمد صاحب آگے تشریف لائیں اور قاری صاحب سے درخواست ہے کہ ان کا استقبال کریں. حافظ ساجد صاحب نہیں آئے؟ اچھا. حافظ عبدالعزیز کس کا رہ گئے؟ ان کا استقبال کریں گے حافظ عبدالعزیز رحمانی صاحب شال اور گلدستہ کے ذریعے. اللہ قبول فرمائے. مستقل ہاں مولانا ابو زید صاحب سے درخواست ہے تشریف لائیں اور حضرت مولانا عبدالصمد صاحب اشاعتی ان کا استقبال کریں. الحمدللہ ان کے مدرسے میں بھی پروگرام بہت بہتر طریقے سے ہوتا ہے. یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں الحمدللہ سبوں نے اس میں تعاون کیا ہے اور اس پروگرام کو کامیاب بنایا ہے. آپ کیوں بچے ہیں؟ ارے میں کر لوں. تشریف لائیں. مفتی شعیب صاحب آپ استقبال کریں. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. بس ہو گیا سب ہو گیا. یہ انشاءاللہ کچھ خصوصی تاثرات رہیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ عشائیہ کا نظم رہے گا اور سب اس میں بھی شامل رہے. صدر صاحب نے آج ایک آدمی کو فون لگایا کہ بھئی عشائیہ کے پروگرام میں آپ کو شرکت کرنا ہے جو ماہ محرم میں تھا. جمعہ کے دن دوپہر میں 3 بجے ایک باپ اپنی 9 سالہ بچی کو قرآن کے استاذ حدیث حضرت مولانا امتیاز اقبال صاحب حفظہ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں. اور جو عنوان تھا ماہ محرم ہماری ذمہ داریاں اور تحفظ ختم نبوت، اس تعلق سے جو پروگرام ہوا آپ نے اس کو کیسا پایا اور آگے ہم کو کیا کرنا چاہیے، اس تعلق سے اپنے تاثرات پیش فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی نے کہا ہے کہ اور یہ اس خواب کا حصہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا خواب دیکھنے والے کو کہ دین کے تمام شعبوں کی خدمت، دین کی، شریعت کی، اسلام کی خدمت ہے اور تحفظ ختم نبوت کی خدمت یہ میری اپنی ذات کی خدمت ہے. جمعیت علماء سلیمانی چوک نے جو کام کیا ہے، شہر کو ایک راستہ بتلایا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کی خدمت ہے. بہت ہی زیادہ قابل مبارکباد ہے. اور ماہ محرم کا عنوان تھا لیکن اس میں تحفظ ختم نبوت کے عنوان، پھر اس میں ضمنی طور پر شکیلیت اور اسی طرح قادیانیت کا رد، بہت ہی بہتر اور بڑے اچھی حکمت سے نونہالان قوم کے ذہنوں میں جو باتیں بٹھائی گئی ہیں، انشاءاللہ اس کا نتیجہ چند سالوں کے بعد ہوگا، لیکن پوری کی پوری نسل کو انشاءاللہ ایک خوشگوار نتیجہ ہم دیکھیں گے کہ اس کا میسر ہوگا. اس سلسلے کے اندر میری رائے یہ ہے کہ یہ ایک مستقل شعبہ ہے دارالعلوم دیوبند کے ماتحت. تو ہمارے شہر کے اندر بھی جمعیت علماء کے ماتحت یہ شعبہ مستقل طور پر رہنا چاہیے اور
اس وقت تو بھی بات آئی تھی، میں نے رائے بھی دی تھی کہ جس طرح ماہ محرم الحرام کے اندر اس کے ماتحت پروگرام ہوا مکاتب کے اندر، تو اب اگلا مرحلہ جو ہو وہ اسکولوں کے اندر یہ ہونا چاہیے۔ میں آپ کو بتا دوں حضرت، جی الحمد جی جی ماشاء اللہ، بڑی خوش آئین بات ہے، اور باقاعدہ اس کی تشکیل بھی ہو گئی ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ اور آئندہ ربیع الاول کا جو مہینہ ہو اس میں 12 روز کا یہ پروگرام کیا جائے۔ بھی مولانا جمال ناصر صاحب کہہ رہے تھے کہ 10 ہی دن کیوں، یہی اس وجہ سے کہ اعتدال رہنا چاہیے ہر چیز میں، جوش میں شروع ہو جائے چند مہینوں تک رہے، پھر اس کے بعد کمیٹی جو ہے وہ نہیں۔ تو آئندہ ربیع الاول کے مہینے میں پروگرام ہو، اور اس میں اسکول اور کالج کے طلبہ و طالبات کو نشانہ بنایا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں یہ تمام باتیں جو پھیلائی جا رہی ہے وہ زیادہ تر اس کا منبع جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے، اور سوشل میڈیا پر زیادہ تر رہنے والے جو ہیں، حافظ اقبال صاحب، آج میں فیس بک کے اوپر عجیب بات پڑھا کہ وہ وہی پر بھی اعتراضات ہیں، اور جو اسکول کے کالج کے طلبہ ہیں وہ وہی کے اوپر بھی اعتراضات کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو گھڑی ہوئی بات ہے، ایک گھڑی ہوئی بات ہے۔ اور ایک عجیب بات وہ لکھی گئی جو میں بتا دوں کہ جو نشانیاں بیان کی جاتی ہے قدرت کی، وہ پچھلی کتابوں میں کسی بھی کتاب کے اندر نہیں ہے۔ قرآن میں کوئی ایسی نشانی بتا دی جائے، اور پورے قرآن میں جو زمین آسمان کی پیدائش ہے، اس کے ماتحت جو تمام چیزیں ہیں جس کو قرآن نے عبرت کے طور پر، نشانی کے طور پر دیکھنے کے لیے کہا ہے، تو وہ اس نوجوان کا دعویٰ یہ ہے کہ پچھلی جو بھی کتابیں جو رہی ہے، چاہے ہندوؤں کی کتابیں ہوں، چاہے انجیل ہو، چاہے زبور ہو، اس سے پہلے کی بھی جو کتابیں رہی ہیں، اس کے علاوہ ان کتابوں کے اندر جو ہے وہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی نشانی نہیں ہے جس کو قرآن نے بیان کی ہو۔ یعنی گویا کہ قرآن جو ہے نعوذ باللہ ماخذ ہے، یعنی اس کا جو ماخذ ہے پچھلی کتابیں۔ بہرکیف تو یہ میری رائے ہے، اور میں اپنے تہ دل سے جمعیت علماء کے صدر و اراکین، تمام ذمہ داران کا شکر گزار ہوں کہ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے مدرسہ ہمارے مکتب کا بھی انتخاب فرمایا، اور ہمیں بھی موقع عطا فرمایا کہ یہ اس وقی خدمت کو ہم انجام دیں۔ اور یہ ہمارا چند منٹ گویا کہ جو لیا گیا ہے، اور کچھ وقت جو ہمارا لیا گیا ہے، یہ ہمارے لیے خود سعادت کی بات ہے، اور یہ استقبال تو ہمیں کرنا چاہیے ذمہ داران کا کہ ان لوگوں نے ہمیں موقع دیا۔ بہرحال موقع دیا اس کا بھی شکریہ، استقبال کیا اس کا بھی شکریہ، اور آئندہ جیسی بھی خدمت کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام پروگراموں کو بہت قبول فرمائے، منتظمین کو بھی بہت قبول فرمائے، اور جہاں جہاں ہوئے وہاں پر جو ذمہ داران ہیں مکاتب کے ان کو بھی بہت قبول فرمائے۔ جمعیت علماء سلیمانی چوک کی جانب سے گزشتہ دنوں محرم الحرام کے عنوان سے جو پروگرام ہوا، اس میں خود بھی شریک رہا۔ میں یوں ہی ایسے خطاب کرتے رہتا ہوں، لیکن مجھے ایک موقع ملا، ایک پلیٹ فارم ملا کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہم اپنی باتیں لوگوں تک کے پہنچائیں۔ مجھے جو بھی موقع ملا، بعد میں مجھے اس کا ایک فون آیا۔ فون آنے کے بعد کہ مولانا آپ نے یہ بات کہی تھی، ہم نے تو یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ ہمارے اس خطاب سے ہمارے مکاتب میں، ہماری مدارس میں، ہمارے طلبہ کے درمیان جو باتیں ہوئی ہے، وہ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ بچوں نے ہماری باتوں کو سنجیدگی سے سنا اور دل کی نگاہ سے اس کو دیکھا، اور بعض طلبہ، بہت سارے طلبہ ان تمام چیزوں سے پوری بچنے کی کوشش کی جن کو ہم نے اپنی تقاریر کے ذریعے بدعت و خرافات کو بتایا۔ میں جائزے کے طور پر 11 محرم الحرام کو ایک راؤنڈ لگایا، تو اس میں نے یہ بات محسوس کی کہ ہمارے مقررین جہاں جہاں پہنچے اور جتنوں کو بتلایا 90% وہاں کے بچے اس میں اور وہاں کے لوگ اس میں شریک نہیں ہیں۔ جو اطراف و اکناف کے جو لوگ ہیں، جو دور دراز سے روٹی روزی کمانے کے لیے ہمارے شہر آئے ہیں،
زیادہ تر خرافات ان کے ذریعے سے وجود میں آئی ہے، اور ہم نے محرم الحرام کے عنوان سے، عظمت صحابہ کے عنوان سے، تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے، اور محرم کی عظمت، اس کی فضیلت کے عنوان سے جو باتیں ہم نے کی، حتی الامکان لوگوں نے اس کو عملی شکل کے طور پر قبول کیا۔ آپ نے اگر یہ دیکھا ہوگا تو محسوس کیا ہوگا کہ 9 محرم کے روز ایسا لگ رہا تھا جیسے رمضان کا مہینہ ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا بھی، اور کچھ لوگوں نے ایسا کہا کہ لگ ایسا رہا جیسے رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، چونکہ ہم نے اپنے خطاب میں اس بات کا اظہار کیا کہ حقیقت میں محرم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا وہ 9 اور 10 تاریخ کا، 10 اور 11 تاریخ کا روزہ رکھنے کا جو حکم ہے اس پر سختی کے ساتھ لوگوں نے عمل کیا۔ جیسے کہ ناظرین پروگرام نے ابھی ایک مثال بھی دی، یہ ہمارے ان تقاریر کا نتیجہ ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ یہ سلسلہ مزید دراز رہے، اور اس کے لیے میری ایک رائے یہ بھی ہے کہ آنے والا مہینہ اگست کا مہینہ ہے، محبان وطن کے نام سے بھی جمعیت علماء ایک پروگرام کرتی ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ اسکول کے ان طلباء کو جو 8ویں سے 10ویں اور 10ویں اور 12ویں آنے ہیں، ان طلباء کے درمیان جب دعا ہوتی ہے، پیریڈ ہوتا ہے، اس وقت کا انتخاب کر کے اگر جمعیت علماء اسکول اور کالجز میں جا کر کے وقت تو مانگے اور یہ کہے کہ 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ ہم کو دیا جائے تو انشاءاللہ وہ ایک موقع ہم کو ملے گا۔ اس طریقے سے ہم آزادی کے عنوان سے ہمارے اکابرین کی جو قربانیاں ہیں، جو جمعیت علماء کا ایک مقصد بھی ہے، وہ ان کے درمیان پیش ہوگا۔ انشاءاللہ وہ پروگرام بھی ہمارا بہت کامیاب ہوگا۔ میں تمام ہی لوگوں سے درخواست کروں گا کہ جیسے جمعیت علماء نے ہم کو آواز دی، ہم نے ان کی آواز پر قبول کرتے ہوئے اپنی ضمیر کی آواز پر ہم نے اپنا فرض منصبی سمجھتے ہوئے اس کو ادا کیا، آگے بھی ہم اسی طریقے سے اس کی خدمت کرتے رہیں گے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ بہت اچھی مفید رائے ہے، اچھی تجویز ہے، انشاءاللہ اس پر بھی عمل کیا جائے گا۔ مدرسہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بانی و ناظم جناب قاری ریحان فردوسی صاحب سے درخواست ہے کہ 2 منٹ کے اندر اپنے تاثرات پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر علی قدر، معزز و موقر علماء کرام، الحمدللہ جو پروگرامات ہوئے جمعیت کی طرف سے بہت مفید ہے، اور میں نے تو حضرت مولانا آصف شعبان صاحب اور قاری اخلاق صاحب کو کہا تھا یہ سب پروگرام تو وفاق کی جانب سے ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ جمعیت کی جانب سے ہو، اور ایسے پروگرامات سے جو ہے تو جو نفع ہوتا ہے کہ مکاتب کے اساتذہ اس کو بہتر جانتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو ہے تو زمین ہموار ہے، بس تھوڑی محنت کرنا ہوتی ہے، اچھے مقررین اگر آتے ہیں تو ایک سما بنتا ہے۔ ابھی ماشاءاللہ ہمارے یہاں قاری صاحب نے وہاں بیان کیا تھا، پورے اساتذہ نے روزہ رکھے، ایک اس میں ایسے رمضان میں بھی نہیں رکھتا ہو، لیکن ابھی پورے نے روزہ رکھے، پوری حفظ نے روزہ رکھے، کچھ بچے چھوڑ کر کے، بہت خوشی ہوئی۔ اور ابھی ہمارے یہاں کلو گٹی پہ 2-3 سال سے جو میلہ لگتا ہے، پورے محلے کے لوگ خلاف اس کے ہوئے ہیں، ابھی اسٹے لگا دی اس پہ، تو ماشاءاللہ بہت اچھے حالات جو ہے تو بن رہے۔ اور بس ایک آخری میں ایک رائے یہ دوں گا کہ ہر مہینے کچھ نہ کچھ تیوہار رہتے ہی ہے بدعتی لوگ کا، یا کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل رہتے ہی ہے، 11ویں 12ویں بھی ربیع الاول سے شروع ہو جائے۔ ایک رائے کے طور پر عرض ہے کہ جمعیت کی طرف سے ماہانہ واری مجلس کا کچھ سلسلہ شروع ہو، جس میں 15 اگست ہو یا 26 جنوری ہو، یا پھر جمعیت کی اہمیت بتانا ہو، یا پھر اسی طرح سے یہ جو پروگرامات ہوتے ہو، تو جس طرح ابھی مکاتب کو منتخب کر کے پروگرامات ہوئے، تو جو مکتب والے چاہتے ہیں کہ ان کے یہاں پروگرام ہو تو جمعیت سے جو ہے تو مقرر کا انتخاب ہو، اور ان لوگوں کے لیے وہ مقرر کا نظم کرے اور وہاں جا کر کے وہاں پروگرام ہو، تو انشاءاللہ میں ایسے سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ پروگرام بھی دے دیا ہم کو کہ جس طریقے سے 9 محرم کو ایک استاد نے جو کہ رمضان میں روزہ نہیں رکھتے اس میں رکھا ہے، تو استقبال رمضان کا بھی پروگرام ہونا چاہیے۔ انہوں نے باتوں باتوں میں اشارے دے دیے، انشاءاللہ اس پر بھی کام کریں گے۔ میں مدرسہ ریاض الجنہ کے بانی و ناظم حافظ جمیل احمد اشاعتی صاحب جو الحمدللہ بہت متحرک اور سرگرم ہیں، ان سے درخواست ہے تشریف لائیں اور اپنے تاثر پیش کریں۔ رسولہ الکریم، اما بعد، وقال تعالی الحمد للہ رب العالمین
معزز علماء کرام اور جمعیت علماء کے تمامی عہدیداران، میں سب سے پہلے اپنی جانب سے اور خصوصاً شہریان مالیگاؤں کی جانب سے میں آپ کا مشکور ممنون ہوں کہ وہ پروگرام جو آج اس پرفتن دور میں جس کی زیادہ ضرورت ہے، 10 دن کے اندر جمعیت علماء نے جو تحریک کے طور پر یہ پروگرام کو رکھا اور اس مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ پروگرام کو ترتیب دینے کی کوشش کی اور ماشاءاللہ اس کو کامیابی کے ساتھ مکمل کیا، اور دیگر ہمارے مقررین حضرات نے اپنے اپنے طور پر اس کے تاثرات پیش کیے ہیں۔ مزید تاثرات اس کے اوپر پیش کرنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی، لیکن ایک درد دل کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ ہم جو کام کر رہے اور اہل باطل اور ہمارے جو دیگر مسلم بھائی ہے، جن کو ہم میٹھے بھائی، جن کو ہم بدعتی بھائی بھی کہہ سکتے ہیں بہت ساری ترتیب پر، وہ ہم سے زیادہ متحرک ہے، ہم سے منظم طریقے سے کام کر رہے ہیں، اور ان کا کام وقتاً فوقتاً نہیں بلکہ مستقل ایک تحریک کی شکلوں میں کام کر رہے ہیں۔ اس میں مناسب صاحب اس تعلق سے ان کو علم میں ہے، قاری اخلاق صاحب جمالی ہے، قاری اقبال صاحب ہے، مولانا امتیاز اقبال صاحب ہے، یہ سب شہر کی نبض پر یہ لوگ نظر رکھنے والے لوگ، ہم تو چھوٹے موٹے لوگ ہیں، لیکن 10 روزہ پروگرام کی تحریک کا یہ اثر ہو رہا ہے کہ خود ہم نے جب یہ پروگرام لیا، مفتی شعیب صاحب نے تفصیلی جو خطاب کیا، اس کے بعد جو بچوں کے اندر ہم نے جو تبدیلی دیکھی، تو یہ ان مکاتب کی جہاں پر پروگرامات ہوئے ہیں، لیکن ایسے بہت سارے مکاتب ہے، 80% مکاتب مولانا جمال ناصر صاحب ایسے ہیں جہاں پر آپ کو پروگرام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر مکاتب آپ کی آواز پر، جمعیت علماء سلیمانی چوک کی آواز پر لبیک کہے گا، اور دن بھر جو پروگرام آپ نے 3 اور 2 روزہ پروگرام 3 پروگرام اگر لیے ہیں، صبح کی شفٹوں میں 3 پروگرام، دوپہر کی شفٹوں میں 3 پروگرام اور رات کی شفٹوں میں 3 پروگرام، اس طرح 9 پروگرام لے کر ہم 10 دن کے اندر 90 پروگرام کر سکتے ہیں۔ پہلے سے اس کی مقررین کی تعداد دیگر علاقوں سے پہلے ترتیب بنا لی جائے، تمام نظمہ کی میٹنگ پہلے لی جائے، اور اس کے بعد ان کے ایک اچھے انداز میں اس پروگرام کو خاکہ بنا کر ہر مکتب کے اس کے اندر 1 گھنٹے کا پروگرام بنا لے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ کہیں پر آپ کو اگر مالی اعتبار سے ضرورت پڑتی ہے یا دیگر ایسے پروگرام کی ضرورت پر جہاں آپ کو کسی اعتبار سے کوئی ضرورت ہے، تو بندے ناچیز آپ کے ہر اس پروگرام میں شانہ بشانہ تن مندن سے آپ کے ساتھ میں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صرف وہ مختصر پروگرام لے کر مطمئن نہ ہو، کیونکہ جو تحریکیں جو بدعات کے طور پر جو مساجد اور ان کے مکاتب پھیل رہے ہیں، یہ آنے والی نسلوں کو یہ ایمان سے اور بدعت کی طرف ڈالنے اس کی مطلب زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اب اس کو بہت زیادہ دل پر لے کر ایک منظم طریقے سے اور ایک اچھے انداز میں مختلف جو پروگرام جیسے سیرت کا پروگرام ہے، آگے جیسے بات آئی ہے کہ اپنے برادران وطن کے تعلق سے بھی بہت ساری ایسی باتیں، لیکن ابھی جو 15 اگست اور 26 جنوری ہے، ایسے مختلف جو پروگرام کا ایک خاکہ بنا کر دیگر علاقوں میں اگر یہ پروگرام جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت خاطر خواہ فائدہ ملے گا۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آخر میں تمامی اراکین کو میں تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ قریب تمامی ذمہ داران کا میں ریاض الجنہ کے پریڈ فارم سے انشاءاللہ استقبالیہ پروگرام لوں گا، اور انشاءاللہ ایک اچھے انداز میں اس کی خاکہ بنا کر آپ کا میری جو ذات ہوگا انشاءاللہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ محترم یہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی اس میں مدد شامل حال ہوتی ہے، اور اس کی نیکی باقی رہتی ہے، اور اللہ کے یہاں اس کا اجر بھی ملتا ہے۔ الحمدللہ جتنے مقررین ہیں ان کے تاثرات بہت ہی درد مندانہ ہیں، جذباتی ہیں، اور امت کے لیے اہم پیغام کے طور پر ہے۔ اسی طرح سے میں مولانا اقبال احمد صاحب ملی ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، یہ بھی ہماری جمعیت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہر پروگرام میں شریک ہوتے ہیں۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور مختصر میں اپنے تاثر پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعیت علماء مالیگاؤں نے 1 محرم سے 10 محرم تک جو دینی محفل سجائی ہے، اس کے لیے میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور
اس مجلس سے بچوں کو، بڑوں کو، مردوں کو، عورتوں کو فائدہ ہوا اور یہی اس کا مقصد تھا۔ میرا یہ کہنا ہے کہ یہ جو محفل ہے 11 اور 12 محرم کو ختم نہ ہو جائے، بلکہ یہ بیداری کا سفر 365 دن چلتا رہے، اس کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ سراہنا تو سبھی کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب علماء کرام کام کرنے کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ دین کے ٹھیکیدار ہیں کیا؟ ہمارا ان لوگوں سے یہ کہنا ہے کہ یہ دین کے ٹھیکیدار نہیں، دین کے پہرے دار ہیں۔ آج کا جو باطل سرگرم عمل ہے جس قسم کا بھی ہو، اگر اس باطل کے ہوتے ہوتے ہمارے خلفائے راشدین، صحابہ کرام، فقہاء و محدثین ہوتے تو وہ چپ نہیں بیٹھتے۔ وہ اس وقت نہیں ہے، لیکن ان کے نام لیوا ہم لوگ یہاں موجود ہیں۔ انشاءاللہ ہم بھی چپ نہیں بیٹھیں گے اور یہ کام ہمارا جو ہے تو بیداری کا قیامت تک چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں اخلاص اور اعتدال کے ساتھ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ باقی ہیں جن کے تاثرات لینے ہیں، جناب مولانا رمضان حبیب ندوی صاحب الحمدللہ بہت بے باکی کے ساتھ یہ سامعین سے خطاب فرماتے ہیں، لیکن یہ اہل علم کا مجمع ہے، مختصر اور تھوڑا بھی بولیں گے تو انشاءاللہ سمجھ لیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کا خیال کرتے ہوئے اپنے تاثرات 2 منٹ سے پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لئن شکرتم لأزیدنکم، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من لم یشکر الناس ولم یشکر اللہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ مجھے اختصار میں پہلے سے مقید کر دیا گیا، اختصار در اختصار میں اپنی بات ختم کروں گا۔ آج کے صدر عالی وقار جمعیت علماء سلیمانی چوک سے منتسبین، معتمدین، منتظمین، یہ سب قابل مبارکباد کے مستحق ہیں کہ بڑی محنت اور لگن کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ یہ پروگرام ہر سال منعقد ہوتا ہے۔ میں سب سے پہلے ان پروگراموں سے جو متاثر ہوا وہ لکھنؤ کا پروگرام تھا۔ رکاب گنج مولانا عبدالشکور صاحب فاروقی نور اللہ مرقدہ، میں نے جب اس کی سوانح پڑھی تو یہاں تو وقت نہیں ہے بیان کرنے کا۔ 108واں سال اس سال کا اجلاس تھا، 1 صدی 8 سال۔ جو پتھر پہ پانی پڑے متصل تو گھس جائے بے شبہ پتھر کی سیل۔ ہم جو کام کریں اعتدال کے ساتھ کریں، تسلسل کے ساتھ قائم کریں، ورنہ چند لوگ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں کہ پورے شہر کو ہم نے ہیجک کر لیا، قبضہ کر لیا۔ ایسا نہیں ہے۔ آج کا یہ تاریخی تہنیتی اجلاس یوم تشکر بھی ہے، یوم جائز بھی ہے، یوم احتساب بھی ہے۔ تو میں یوم تشکر، یوم جائز کے بارے میں تو بات نہیں کروں گا، آپ سب حضرات جانتے ہیں، لیکن یوم احتساب کے بارے میں کچھ باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ شہر جو بہت سارے پروگرام ہوئے، میرے حصے میں 2 پروگرام آئے۔ ایک تو سٹانہ مرکز جامع مسجد، جس کے کنوینر مولانا عبدالحلیم صاحب قاسمی تھے، اور ہمارے اس سفر میں ہمارے جو معین اور مساعد تھے مولانا صغیر احمد شمسی تھے۔ اللہ کا فضل احسان ہے کہ جو عناوین جمعیت علماء نے طے کیا تھا اس میں 3 عناوین تھے: تحریک تحفظ ختم نبوت، ماہ محرم الحرام کی فضیلت یا بدعات، اور ہماری ذمہ داریاں۔ ہماری ذمہ داریاں احتساب کے طور پہ ہم لوگوں کو غور کرنا چاہیے۔ اپنی اپنی رائے لوگوں نے پیش کی، میں سب کا استقبال کرتا ہوں، لیکن میرے ذہن میں ایک جو رائے آئی، جو میں نے ماہ محرم کے دوران دیکھا، مضافات کے حالات بہت اچھے نہیں تھے۔ میں جہاں میرا سکن ہے فارمیسی کالج کے جوار میں، وہاں وہ سارے بچے اپنے ہیں، لیکن مجھے تعجب ہوتا ہے کہ فنڈنگ کون کرتا ہے۔ یہ جو مٹھی بھر جماعت یہاں شیعہ رافضی سبائی تحریک سے وابستہ ہے،
اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے مد مقابل ہمارا غلبہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارا جو پروگرام ہوتا ہے دن کے اجالے کی طرح ظاہر ہے، ان کا جو مشن ہے وہ مخفی ہے۔ مولانا آصف شعبان صاحب میں دنگ رہ گیا کہ ان قبائل، ان گھریلوں سے وہ بچے تعلق رکھتے ہیں جن کا معیشت، فائنینشیل سسٹم بہت اچھا نہیں ہے، لیکن ڈی جے لگانا، سبیلوں کا انتظام کرنا، وہ آلات جس سے ماتم کا سلسلہ دراز ہوتا ہے اس کا وہاں دیکھنا، تو ظاہر سی بات ہے کہ دشمن فرنٹ پہ نہیں آ رہا ہے، وہ پیچھے سے بیکنگ کر رہا ہے۔ بھئی کون فنڈنگ کر رہا ہے؟ یہ سوال ہے کہ نہیں؟ یہ میں سارے علماء بیٹھے ہیں، ذمہ دار ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایک شخصیت اپنی ذات میں انجمن ہے۔ تو بہت سارے خیالات جو مختلف خطبہ نے اپنی رائے کی شکل میں پیش کیا، میں بڑے درد دل کے ساتھ یہ بات رکھتا ہوں۔ ایک بچے سے میں نے پوچھا، بیٹا تم یا اللہ کیوں نہیں کہتے؟ بولے مولانا یا حسین کہنا بہتر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب بتائیے، یا ندا جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، اسے ہم شرک جلی سے نہ لکھے تو کیا لکھیں؟ ماتم ہم نہ کریں تو کیا کریں؟ اس لیے میں اخیر میں اتنی بات گزارش کروں گا کہ جہاں بہت سارے حساس مساجد ہے، جہاں کا ماحول پہلے سے بنا ہوا ہے، الحمدللہ وہاں کام مطمئن بخش بھی ہے، ہو رہا ہے، لیکن مضافات کے حالات قابل اطمینان نہیں ہیں۔ میں صرف فارمیسی چند کلومیٹر ماہد ملت کے آگے کا حوالہ دے رہا ہوں، ایسے بے شمار مضافات کے چہار جانب، شمال، جنوب، مشرق، مغرب، بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر صحیح تعلیم نہ دینے کی وجہ سے باطل ان کے اوپر الغارے کر رہا ہے۔ اور یہ بات میں آپ کو رقیق اشارہ دے رہا ہوں، کھل کے بات نہیں کر رہا ہوں، کھل کر کے بات کی جائے گی تو کئی منٹ ہو جائیں گے۔ اتنا صرف غور کرنا ہے کہ یہ ہمارے بچے، ہمارے مسلک کے، آخر فائنینشیل فنڈنگ ان کو کون کر رہا ہے، اس کے پیچھے ذہنیت کون ہے؟ میں صاف یہ کہتا ہوں کہ اس کے پیچھے اگر کوئی ذہنیت ہے تو وہ سبائی ہے، رافضی ہے، عبداللہ بن سبا کے ٹولے ہیں۔ جب 10 روزہ پروگرام، 12 روزہ پروگرام، اہلاً و سہلاً، اس کے لیے قابل مبارکباد ہیں جمعیت علماء سلیمانی چوک۔ میں الگ بات ہے وقت نہیں دے پاتا، لیکن جمعیت علماء سلیمانی چوک جب جب مجھے آواز دیا ہے، میں اس آواز پر لبیک میں نے کہا ہے۔ اس لیے کہا ہے کہ شہر میں یہ کام کرتے ہیں، اور اگر زندہ ہیں تو زندہ ہونے کی مثالیں بھی آپ پیش کریں۔ تو یہ 10 روزہ جو عاشورہ کا پروگرام ہوا، یوم احتساب بھی ہے، یوم تشکر بھی ہے، اور یوم جائزہ بھی ہے، جیسے ہمیں شال اڑھائی گئی اور قاری اخلاق صاحب نے پتہ نہیں اس جھولے میں کیا کیا رکھا ہے، ڈر یہ لگتا ہے کوئی خطرناک موضوع تو نہیں ہے۔ تو روئیں وہ جو منکر ہیں حیات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ ایک بار پھر میں، ذمہ دار بیٹھے ہیں، اور سب سے بڑا تو ذمہ دار قاری اخلاق میرا بھائی، آج کئی بار مجھ سے رابطہ کرنے کی انہوں نے کوشش کیا، لیکن چونکہ کمپنی کی ایسی پالیسی ہوتی ہے کہ موبائل ڈسکنیکٹ رہتا ہے، تو مولانا صغیر شمسی کو فون لگایا، اور یہاں تک انہوں نے بتایا ہماری خفیہ ایجنسی بڑی خطرناک ہے، کیا شائعہ میں کیا کیا نظم رہے گا۔ بہرحال یہ تو میں نے ازراہ مذاق کے بات کہی۔ ہم سب دعا کریں کہ باطل سے ہمیں مقابلہ جو کرنا ہے، لکھنؤ کا 108 سال، اور ہمارے کتنے سال ہوئے ابھی مالیگاؤں میں؟ 2008 سے شروع۔ کیا بات ہے، مبارکباد کے مستحق ہیں۔ مولانا صغیر صاحب جیسے ہلال کمیٹی ایک ذمہ داری کا فریضہ انجام دیتے ہیں، ایسے تاریخ کا بھی ان کا پورا حصہ ان کے ذہن میں رہتا ہے۔ یہ مذاق بھی میں نے کیا، یوم احتساب کا درد بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اگر مضافات پر ہماری نظر نہیں گئی تو ہمارے جو بھائی ہیں نا، کسی ہمارے خطیب میں سے نام بڑے سلیقے سے لیا تھا، میں تو کہوں گا عقل کے پیدل۔ دنیا کی ساری قوم ہوشیار ہو گئی، لیکن یہ دماغ نہیں استعمال کیا انہوں نے، اور یہ اس کی تائید حاصل کرتے ہیں۔ بہرحال آئندہ جب بھی پروگرام ہوگا انشاءاللہ، شہر کے مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، جیسے ہم بڑی بڑی مسجدوں کے اندر پروگرام کرتے ہیں انشاءاللہ، ایسے چاہے 10 لوگ بیٹھیں بھائی، میرا تو ایک مشن ہے، میرا ایک مشن ہے۔ میں یہ نہیں دیکھتا کہ بہت لمبی مسجد ہے، بڑے سارے ہزاروں کا مجمع ہوگا تب میں خطاب کروں گا۔
میرا مشن یہ ہے کہ چند لوگ ہوں لیکن وہاں باتیں بتائی جائیں جو پتھر پہ پانی پڑے متصل تو گھس جائے بے شبہ پتھر کی سل۔ اللہ تعالیٰ جو جمعیت نے ہمیں عزت حوصلہ افزائی کی ہے، ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ جمعیت علماء سلیمانی چوک اللہ دن دوگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے، اور پورے شہر، پورے صوبے، پورے ملک میں اس طریقے سے کام کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پیش فرمائے۔ محترم حضرات، اب ہمارے اس پروگرام کی آخری کڑی صدر محترم کے خطبہ صدارت کی ہے۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ہمارے آج کی مجلس کے صدر اور جمعیت علماء مالیگاؤں کے صدر محترم جیگر عالم دین مقرر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے بڑھ کر نہیں دنیا میں کوئی جرم عظیم، اس سے بڑھ کر نہیں دنیا میں کوئی جرم عظیم، آدمی کچھ بھی ہو احسان فراموش نہ ہو۔ جمعیت علماء سلیمانی چوک کی دعوت پر تشریف فرما شہر عزیز مالیگاؤں کے انتہائی معزز، موقر، محترم اور مکرم علماء کرام یہاں تشریف فرما ہیں، جو اپنی ذات کے اعتبار سے انجمن بھی ہیں، میر کارواں بھی ہیں اور اولو العزم بھی ہیں۔ جمعیت علماء سلیمانی چوک کی یہ دیرینہ روایت رہی ہے کہ ماہ محرم ہو یا ماہ ربیع الاول ہو، الحمدللہ بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں۔ اسی نسبت سے اس ماہ محرم کے 9 دنوں میں جمعیت علماء سلیمانی چوک کے ناظم تنظیم، جنرل سیکریٹری اور بہت ہی متحرک اور متفکر اور درد مند انسان، جنہیں شہر عزیز مالیگاؤں حافظ و قاری اخلاق احمد جمالی کے نام سے یاد کرتا ہے، یہ ان کی فکریں ہیں، ان کی قربانیاں ہیں، ان کی تگ و دو ہے، ان کی قد و کاوش ہے کہ صرف اور صرف 9 دنوں میں انہوں نے 22 پروگرام مختلف علاقوں میں، مختلف مدارس میں، مختلف مکاتب میں اپنے کارکنان کو لے کر کروا لیا۔ مولانا جمال ناصر ایوبی صاحب، قاری اخلاق جمالی صاحب، ہمارے ضلعی صدر حافظ انیس اظہر صاحب، مولانا حسن صاحب، مفتی عطاء الرحمن صاحب، حافظ عبدالعزیز رحمانی صاحب، حافظ عبدالعلیم اشاعتی صاحب، حافظ محسن کریم محمدی صاحب، مفتی شعیب انوری صاحب، اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے ساتھی یہاں تشریف فرمائے، مولانا وکیل انوری صاحب، مولانا عبدالصمد اشاعتی صاحب۔ ان تمام لوگوں کی مشترکہ فکریں ہیں، محنتیں ہیں، قربانیاں ہیں کہ صرف اور صرف 9 دنوں میں 22 پروگرام، اور وہ بھی رسمی طور پر نہیں۔ الحمدللہ ماہ محرم اور ہماری ذمہ داریاں، ماہ محرم اور بدعات و خرافات، اسی طریقے سے اس میں ایک چیز کا اضافہ کیا گیا کہ عقیدہ تحفظ ختم نبوت۔ الحمدللہ تمام مدارس، تمام مکاتب اور ایسی تمام مساجد کے ذمہ داران، ٹرسٹیان نے بہت ہی خوش دلی کے ساتھ اس پروگرام کو لیا اور بڑی بشاشت کے ساتھ اس پروگرام کو از اول تا آخر دیکھا، سنا، سمجھا۔ ہزاروں طلبہ اور طالبات کے درمیان جمعیت علماء سلیمانی چوک کے پلیٹ فارم سے انہی مقتدر علماء کرام نے بڑی پر اثر، فکر انگیز، نفع بخش تقاریر کی، اور الحمدللہ وہ بہت ہی زبردست طریقے سے یہ سمجھ لیجئے کہ کامیاب اور کامران ہیں۔ حافظ اقبال صاحب بولو، قاری ریحان فردوسی صاحب بولو، حافظ جمیل اشاعتی صاحب بولو، مولانا انور مظاہری صاحب، مولانا رمضان حبیب ندوی صاحب، اور یہاں پر تشریف فرما تمام وہ مقررین
جنہوں نے ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ اس عقیدے تحفظ ختم نبوت کے عنوان پر مختلف کتابوں کو کھنگالا، قرآن حدیث کو اچھی طریقے سے جانچا پرکھا اور بہت ہی پر اثر اور فکر انگیز باتیں کی، من جملہ مولانا امتیاز اقبال صاحب کے، ان کے بھی ماشاءاللہ 2 پروگرام ہوئے، مولانا رمضان حبیب ندوی صاحب کے 2 پروگرام ہوئے۔ میں آپ تمام لوگوں کا جمعیت علماء سلیمانی چوک کے تمام عہدیداران، ذمہ داران، کارکنان کی جانب سے تہ دل سے ممنون ہوں، مشکور ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم نے آگے کے پروگرام کو بھی تشکیل دے دیا ہے۔ ماہ ربیع الاول میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تمام شہر عزیز مالیگاؤں کے مکاتب میں پڑھنے والے طلباء کے مابین تقریری مقابلہ ہوگا، مسابقہ ہوگا۔ اس میں بہت سارے عناوین ہوں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انور سے متعلق بہت سارے عناوین ہوں گے، من جملہ تحفظ ختم نبوت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہمارے کیا عقیدے ہونا چاہیے، امام مہدی کے متعلق کیا باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، قادیانیت کیا ہے، شکیلیت کیا ہے، مسیحیت کیا ہے، مہدویت کیا ہے، بہائیت کیا ہے، یہی معزز اور موقر علماء کرام اور شہر عزیز مالیگاؤں کے دیگر علماء کرام سے اس وقت بھی انشاءاللہ ہم لوگ خدمات لیں گے۔ تو شہریان کو بھی اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ تمام مکاتب کے مابین انشاءاللہ جمعیت علماء سلیمانی چوک کے زیر اہتمام تقریری مقابلہ، تقریری مسابقہ ہوگا۔ اسی طریقے سے دوسرے دن ایک اور پروگرام ہوگا جو تمام اسکول کالج میں پڑھنے والے طلباء کے مابین تقریری مقابلہ ہوگا۔ اس میں گراں قدر انعامات سے انشاءاللہ ان مساہمین کو اور ان انعام یافتہ حضرات کو انشاءاللہ گراں قدر انعامات سے نوازا جائے گا۔ اسی طریقے سے آج کے اس مجلس کے اندر شہر عزیز مالیگاؤں کے بہت ہی اولو العزم اور زمینی سطح پر محنت خدمت کرنے والے متفکر اور متحرک علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جمعیت علماء سلیمانی چوک کے زیر اہتمام انشاءاللہ شہر عزیز مالیگاؤں کے اکابر علماء کرام کی سرپرستی میں اور دیگر متحرک متفکر علماء کرام کی موجودگی میں مجلس تحفظ ختم نبوت ایک کمیٹی کا انعقاد بہت جلد عمل میں آنے والا ہے۔ میں آپ تمامی حضرات سے اس کی اجازت بھی چاہتا ہوں اور آپ کی تائید اور حمایت بھی چاہتا ہوں۔ اگر آپ اس کو منظور کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر تو بہت جلد انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جمعیت علماء سلیمانی چوک اس مجلس تحفظ ختم نبوت کا انعقاد کرے گی۔ اس میں شہر عزیز مالیگاؤں کے تمام ہی انشاءاللہ فکر مند علماء کرام رہیں گے جو رد فرق باطلہ کے عنوان سے زبردست تیاری کریں گے، اور قادیانیت ہے، شکیلیت ہے، یا یہ ابھی جو نیا فتنہ رونما ہوا رشیدیت، اس کے بھی سد باب اور قلع کما کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم شہر عزیز مالیگاؤں کے علماء کرام سے خدمات لیں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس مل بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ جمعیت علماء سلیمانی چوک کے تمام ہی کارکنان نے ان 9 دنوں کے اندر بہت محنت کی، قربانیاں دیں اور ادھر سے ادھر بھاگم بھاگ کرتے رہے، پروگرام کو اٹینڈ کرتے رہے اور بہت ساری کوششیں کرتے رہے۔ اللہ سب کو اجر جزیل عطا فرمائے اور ہمارے اس مل بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پروگرام ہے، ایک رسم شکریہ ہے، ایک دعا ہے اور اس کے بعد کھانا ہے، پھر آپ کو اجازت ہے۔ تو رسم شکریہ ادا کرنے کے لیے میں جمعیت علماء ضلع ناسک کے صدر جناب حافظ انیس اظہر ملی صاحب دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور رسم شکریہ ادا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعیت کے پلیٹ فارم سے اس پروگرام کے انعقاد کی توفیق بخش. اس کے بعد تمام ہی ہمارے معاون مقررین علماء کرام اور مقررین حضرات اور جو ہمارے دیگر معاونین ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی کے ساتھ ساتھ جو جمعیت کے کارکنان ہمارے جو بنیادی زمینی سطح پر مسلسل عمل کر رہے تھے، ہم مسلسل لگے ہوئے تھے قاری صاحب کے ساتھ ایک ٹیم کی طرح، میں ان تمام اپنے ساتھیوں کا بھی شکر گزار ہوں. اور جیسا کہ صدر محترم نے کہا کہ ہمارے جو آئندہ کے عزائم ہیں انشاءاللہ اس کو بہتر سے بہتر طور پر کرنے کی کوشش کی جائے گی. اس بات کا انشاءاللہ میں ضرور آپ لوگوں کے سامنے اظہار کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بہتر سے بہتر طریقے پر اس کو انشاءاللہ ہم عمل درآمد کریں گے. اس پر بہت بہت شکریہ. سیرت کے عنوان سے بول رہے تھے، سب باتیں آ گئی. ماشاءاللہ بہت ساری باتیں آ گئی، کچھ باتیں رہ بھی جاتی ہیں اس میں. زندہ رہنے کی علامت ہے. مولانا انور مظاہری صاحب، قاری شفیق جمالی صاحب، اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے مدرسہ اسلامیہ کے اساتذہ کرام ہیں. ہم ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کے بہت ممنون اور مشکور ہیں. اور آپ لوگوں نے موقع فراہم کیا، اپنے مدرسے میں بھی پروگرام کو اٹینڈ کیا، کروایا، اور بہت ہی دلچسپ پروگرام رہا. آج آپ کے یہ اس مدرسے کے اندر یہ اہم ترین نشست منعقد ہوئی ہے، اور ماشاءاللہ بڑے عزائم اور ارادے ہوئے ہیں، بڑی اولو العزمی اور حوصلے کے ساتھ آگے کے پروگرام طے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت آپ کو بھی اور مدرسہ اسلامیہ کے بانی مبانی حضرت مولانا جمال الدین لبیب انوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے مولانا مولانا عبد الباری صاحب، اسی طریقے سے اور جو یہاں پہ اساتذہ مرحوم ہو چکے ہیں، اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے اور ان کو اللہ رب العزت اپنی رحمت میں رکھے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا وقنا عذاب النار. پروردگار عالم، جمعیت علماء سلیمانی چوک کے ذمہ داران نے شہر عزیز مالیگاؤں کے تمام ہی معقر علماء کرام کی سرپرستی، رہبری، رہنمائی میں بہت سارے پروگرام تحفظ ختم نبوت اور ماہ محرم اور ہماری ذمہ داریوں کے عنوان سے پروگرام کیا ہے. اللہ ہمارے اس پروگرام کو شرف قبولیت بخش کر امت میں در آئی خرافات، بدعات، رسومات، جاہلانہ طور طریقوں سے اللہ ہماری پوری حفاظت فرما. ہماری نسلوں کو اصل دین سنت شریعت پر قائم اور دائم فرما. دین پر ثابت قدمی نصیب فرما. جمعیت علماء سلیمانی چوک کے ذمہ داران اور یہاں پر تشریف فرما علماء کرام نے جو عزائم ارادے کیے ہیں تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے، ہمیشہ ایسے پروگرام ہونے چاہیے، امت کی رہبری رہنمائی کرتے رہنی چاہیے. اللہ ہمیں ایسی توفیق اور سعادت نصیب فرما، ایسا محاذ اور پلیٹ فارم نصیب فرما، اور ایسے ساتھی اور ایسا عملہ ہم کو نصیب فرما جو ہمارے لیے بڑے نفع بخش ہوں. اللہ ہمارے مل بیٹھنے کو، جمع ہونے کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.